بانجھ عورت کا علاج. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بانجھ کہا جاتا ہے کہ یار ان سے تو اولاد ہی نہیں ہو سکتی. نہیں یار، رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. وہ چاہے تو پتھر سے بھی اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے. یار انسان سے انسان کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ کرتا ہے، کر سکتا ہے. وہ بانجھ عورت سے بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے، لیکن اس کے نام کو پکارا جائے اور صدق کے دل سے پکارا جائے اس کے نام کو. اور یہ ایک دو اسماء اعظم ہیں جو اولیاء کرام نے اور بزرگان دین نے اپنی کتب کے اندر ان کو تحریر فرمایا ہے. بہت انتہا درجہ مجرب شدہ عمل ہے، انتہا درجہ مجرب ہے الحمدللہ. اور وہ اسماء اعظم اگر نماز فجر کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 201 مرتبہ پڑھے جائیں اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ان اسماء اعظم کو پڑھا جائے. اور ان اسماء اعظم کو پڑھنے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، دن مقرر نہیں ہے. جب تک جھولی میں رحمت نہیں پڑتی اس وقت تک ان اسماء اعظم کو پڑھتے رہیں. انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز بزرگان دین فرماتے ہیں بہت مجرب شدہ یہ اسماء اعظم ہیں. ضرور مولا کریم انشاءاللہ بانجھ پن دور فرما کر اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا انشاءاللہ العزیز. وہ اسماء اعظم کیا ہیں؟ یا مصور یا خالق، یا مصور یا خالق. یہ اللہ رب العزت کے پاک ناموں کو پکارے انشاءاللہ العزیز مولا کریم ضرور بانجھ پن سے جناب علی نجات عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز.